پوری دنیا میں آپ لوگوں کی بے عزتی کیوں ہوتی ہے؟ پوری دنیا میں آپ کو حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ بتانا چاہوں گا کہ چاند پہ ایک اسپیس شپ جا رہی تھی، اس میں 6-7 سائنسدان تھے اور ایک ٹونی نام کا کتا بھی موجود تھا۔ تو یہ خبر جب دنیا میں پھیلی کہ جناب انسان چاند کی طرف جا رہا ہے، تو جشن منایا گیا پوری دنیا میں کہ سائنس اور انسان ترقی کر چکے ہیں۔ تو یہ لیا بھکر کا آپ کو پتا ہوگا جنوبی پنجاب میں علاقہ ہے، وہاں کے ایک بابا جی تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ کرے غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے اور چاند پہ نہ پہنچے۔ تو لوگوں نے پوچھا بابا جی اس اسپیس شپ میں جو فیول ہے وہ آپ کا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ اس میں جو کتا جا رہا ہے وہ آپ کا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ اس میں جو سائنسدان جا رہے ہیں وہ آپ سے قرضہ لے کے گئے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ وہ اسپیس شپ آپ کی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کہتا ہے پھر بابا جی آپ کو تکلیف کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بیٹا خدا نہ خواستہ وہ اسپیس شپ چاند پہ پہنچ جاتی ہے اور چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اس اسپیس شپ سے سائنسدان کی جگہ اگر پہلے کتا باہر آتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اپنے نمائندے اچھے چنے کہنے کا مطلب یہ ہے، جب وہ جا کے کشکول لے کے بھیک مانگیں گے اقوام عالم سے تو پوری دنیا آپ کو بھکاری سمجھے گی، اور جب طیب اردگان اسرائیلی صدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، فرانسیسی صدر سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دے گا، تو پوری دنیا ترکی والوں کو غیرت مند قوم سمجھے گی۔ برابری کی سطح پہ بات کرنا سیکھو۔ جس طریقے سے محلے میں ایک دوسرے کو تڑی دکھا رہے ہوتے ہو، اپنے وزیر اعظم اور صدر مملکت اور آرمی چیف کو بھی بولو کہ امریکہ کو بھی اسی طریقے سے تڑی دکھا کے بات کرو۔ وہ تمہاری بات نہ مانے، قوم کی بیٹی واپس نہ کرے تو نیٹو کی سپلائی پہ پابندی لگا دو، اس کی سپلائی لائن کو روک دو، اس کا باپ بھی واپس کرے گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے برابری کی سطح پہ آ کے کبھی گفتگو کرنا چاہا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، لوگوں میں سے جو یونیورسٹیز یا کالجز کے نوجوان ہیں، آپ لوگ اپنا پرائم فوکس یہ رکھیں، آپ لوگ اپنی گلیوں میں یا اپنے پلے گراؤنڈز میں یا اپنی مساجد میں یا مدارس میں سارا سال محافل نعت کرتے رہیں، اس کا وہ اثر نہیں ہوگا جس محفل کا اثر ایک یونیورسٹی یا کالج میں جا کے ہوگا۔ آپ لوگوں کے ویلکم اور فیئرویل پارٹی کے نام پہ جو غلاظت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، آپ لوگوں کو تعلیمی نصاب میں جو اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کے عشق رسول کو نکال دیا گیا، محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی کو نکال دیا گیا، اور یہ پڑھایا گیا کہ جناب سنڈریلا ماں باپ سے چھپ کے بھاگ جاتی ہے شہزادے کے ساتھ، تو مجھے بتاؤ نا، قوم کی بیٹی نے تو قندیل بلوچ بننا ہے، اس نے کوئی پارسا خاتون تو نہیں بننا، کہ تربیت میں یہ چیز شامل ہے۔ آپ لوگوں نے تو تربیت کرنی نہیں ہے بچوں کی، آپ نے تو اسکول کے حوالے کر دیا کہ بس یہ جانے بچے جانے، گھر آ کے اس نے کھیلنا ہے، گلی محلے میں ایک دوسرے کو گالیاں دینی اور سو جانا۔ تو ایسے تعلیمی ادارے سے میں آپ کو دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر مسجد سے نکلیں اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدا بلند کریں اور جہاد کا نعرہ لگائیں، مغرب کو تکلیف ضرور ہوگی، لیکن اصل تکلیف تب ہوگی جب آپ نے پینٹ کوٹ اور ٹائی پہنے ہوں گے اور آپ ایک یونیورسٹی سے نکل کے یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے تو ان کے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ پہ آپ لات مار کے آ رہے ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تو آپ لوگ یا آپ کے بچے جن تعلیمی اداروں میں ہیں انہیں کہیں کہ یار اب باہر آپ کے کام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بہت اچھے مسلمان ہیں، یہ مسلمانی جا کے ذرا اپنے تعلیمی ادارے میں جھاڑ کے یہ وہاں جا کے میں تب مانوں گا کہ آپ بہت بڑے کھڑپینچ ہیں جب آپ اپنے یہ سارے تیور جا کے اپنے تعلیمی ادارے میں ان لبرل مافیا کو جا کے دکھا کے آئیں۔ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوا کرتا تھا جب ہم شروع میں اپنا نظریاتی کام شروع کرتے تھے تو یونیورسٹیز کے بچے ہم پہ ہنسا کرتے تھے
لیکن الحمدللہ وہ دور بھی ہم نے دیکھا کہ ہماری ایک کال کی دیر ہوتی تھی تو وہی نوجوان جو ہنسا کرتے تھے وہ ہم سے پہلے وہاں موجود ہوا کرتے تھے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج تک انہیں کسی نے پیغام نہیں دیا. ان لوگوں میں ہمارے مذہبی طبقے سے زیادہ تڑپ موجود ہے، لیکن وہ بیچارے ترس رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے یہ پیغام دینے والا، کوئی آئے جو قیادت کرے. لہذا آپ کو اس سے ایگزامپل دے سکتا ہوں. غازی عامر چیمہ جس نے جرمنی میں جا کے گستاخ رسول کو ورنیئر کیلیپر کی ٹیل سے جا کے واصل جہنم کیا، وہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کے اسٹوڈنٹ تھے. غازی فیصل خالد اسٹوڈنٹ تھے. ممتاز قادری ایلیٹ فورس میں جانے سے پہلے سویڈش کالج میں جا کے پڑھا کرتے تھے. غازی علم الدین نوجوان تھے، اسٹوڈنٹ تھے. اور پھر بڑے بڑے لوگ ان کے نام پہ خطاب کر کے ان کا نام بنا. لہذا اپنی اس جوانی کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کریں. ہاں پہنے پینٹ کوٹ کوئی مسئلہ نہیں، رکھیں اس طرح کے سارے اپنے شوق، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہم نے بھی وہی کیا. ہم عمل میں کمزور ہو سکتے ہیں، عشق میں کمزور نہیں ہو سکتے. مسلمان بے عمل ہو سکتا ہے، بے غیرت نہیں ہو سکتا. لہذا ہر چیز کو برداشت کریں. کوئی تمہیں گالی دے برداشت کر لو، ماں پیو کو گالی دے برداشت کر سکتے ہو تو کر لو. نبی پاک کا معاملہ ہو تو گریبان پکڑو اور جو اسلام نے حکم دیا وہی کرو. اسلام کا معاملہ ہو تو جو اسلام نے حکم دیا وہی کرو. اور پاکستان کا معاملہ ہو تو اس کو اگر میں پیار کرتا ہوں اپنے وطن سے، اس لیے نہیں کہ میں یہاں پیدا ہوا یا پلا بڑا، بلکہ اس لیے کہ یہ ریاست مدینہ کے بعد واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی. اس لیے کیونکہ اس کا جو پرچم اگر آپ غور سے دیکھیں پاکستان کا، تو سبز اور سفید رنگ جو ہے اس کی نسبت میرے آقا کریم کے گنبد خضرا سے. اسے بار بار چوم کے آنکھوں سے لگاؤ، اسے کبھی جھکنے نہ دینا. پوری امت مسلمہ کو آپ سے امیدیں وابستہ ہیں. میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ برطانیہ سے ایک شخص ہمیں کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ پوری دنیا کا جو مسلمان ادھر نوکری کرتا ہے یا پڑھائی کرنے آیا ہے، وہ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. تو مسجد کے ساتھ پیلسٹائن سویٹس ایک فلسطینی کی دکان تھی مٹھائیوں والی، بڑا کنجوس آدمی تھا. تو کہتا ہے اس کی دکان تھی، جب سلام پھیرا گیا تو اس نے کہا اس جمعے کے فوراً بعد آپ سب کو میری طرف سے مفت مٹھائی تقسیم کی جائے گی. تو کہتا ہے ہم نے سوچا شاید فلسطین آزاد ہو گیا یا کیا معاملہ ہے، یہ اتنا کنجوس آدمی مٹھائی کیوں مفت دے رہا ہے. کہتا ہے جب ہم نے نماز ادا کی، اس کے قریب گئے، سب کو مٹھائی دیتے ہوئے پایا تو اسے یہ کہتے ہوئے پایا، ہر بندے کو مٹھائی دیتے ہوئے کہ مبارک ہو، پاکستان نے ایٹمی قوت کا کامیاب تجربہ کر لیا. پاکستان نہیں بلکہ فلسطین بھی ایٹمی قوت بن چکا ہے. تو دنیا کے مسلمانوں کا آپ سے یہ امیدیں وابستہ ہیں. آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس امیدوں پہ پورا اترنا چاہتے ہیں یا کاغذ کے ٹکڑے پہ اپنا نمبر لکھ کے گرلز کالج کے باہر تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان امیدوں پہ پورا اتر کے امت مسلمہ کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں یا ٹک ٹاک پہ کرائے پہ عورتیں منگوا کے ان کے ساتھ ٹھمکے لگا کے آپ لوگ خود کو مشہور کرنا چاہتے ہیں. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جناب آپ لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کے الٹے ان پہ جملے کسنا چاہتے ہیں یا فلسطین کی مظلوم ماں جس کے اور بہن اور بیٹی جس کے سر سے دوپٹہ کھینچا جاتا ہے واپس اس کے سر پہ دوپٹہ دینا چاہتے ہیں. میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی فیز سے میں بھی گزر رہا ہوں. ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہے، کوئی چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا نوجوانوں، زنا ایک قرض ہے، وہ ماں بہن بیوی بیٹی پہ پورا اترتا ہے. اور زنا کسی بھی قسم کا ہو، وہ تم نظروں کا زنا کرو، تم زبان سے برے القابات سے نوازو کسی عورت کو، یا ائمہ کرام نے فرمایا تھا. لہٰذا اگر آپ کو گلا ہوگا مستقبل میں کہ بیگم میں نے چنگی نہیں لبی، یہ مطلب ہے تسے اپنے دور کوئی نہ کوئی حرام ٹوپی کی تھی اسے یقیناً. اور پھر ایسی حرکت کرنے سے پہلے گلی محلے میں یہ دیکھ لو کہ تمہاری بہن نے بھی اسی گلی سے گزر کے
ٹینج باٹے جانا ہے اور اس نے وہ کوئی چیز خریدنی ہے. بائکوں کے سلینسر اتار کے ان کے آگے پیچھے سے گھمانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ صرف تم یہاں بائک کا سلینسر اتار کے نہیں پھرتے، تمہارے علاوہ اور بھی لوگ یہاں یوں ہی پھرتے ہیں. اور اس چیز پہ اگر تمہیں کوئی ٹک ٹاک پہ شاباشی دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ جو کچھ کوئی کرے گا تو اسے بھی شاباشی ملے گی اس کی جانب سے. یہ زنا ایک قرض ہے. میں یہاں آ کے صرف آپ سے نعرے لگوا کے چلا جاتا تو میں آپ کے ساتھ اور اپنے ساتھ ظلم کرتا، اور اس محفل کو کرانے والے اپنے دوستوں کے ساتھ ظلم کرتا کہ میں نے ان کا پیسہ ضائع کیا، میں نے ان کا ٹائم اور ان کی محنت ضائع کی. خود کو اس قابل بناؤ کہ دنیا تمہاری طرف امیدیں لگا کے دیکھے کہ یہ وہ پاکستان کا مسلمان ہے جو فلسطین، برما، کشمیر، لیبیا، سیریا، افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے بچائے گا کفار کے، اور انہیں واپس وہ مقام دلوائے گا.